السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+۔ ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج بشرا بیگم ادھر پیش ہوئی ہیں، سابقہ وزیر اعظم کی اہلیہ۔ 20 سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں DIG آفس میں۔ کیا کہیں گی میڈم، کیا سوالات تھے اور کیا سوالات پوچھے گئے، اور کیا انویسٹیگیشن ٹیم اس سے مطمئن ہوئی ہے بشرا بی بی نے جو جوابات دیے؟ جی بیسیکلی جو سوالات GIT نے ان سے پوچھے ہیں، ان سوالات کا تعلق ان گھڑیوں سے تھا، ان گھڑیوں کی خریداری سے تھا جو کہ توشہ خانہ سے الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے لی اور پھر ان کو بیچا۔ تو سوالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک سوال جب پوچھا جاتا تھا تو وہ ڈینائل، اگر اس کا وہ ڈینائی کرتی تھیں، جیسے فار ایگزامپل پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو تحفے ملے، تو ان کو تحفے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی تحفے نہیں ملے۔ پھر ان تحفوں کو کہاں جمع کروایا، ان جمع کروانے کے بعد اگر کسی کو بیچا، کس کو دیا، کتنے پیسے لیے، یہ تمام کے تمام سوال جو ہیں وہ ایک، میں نے جیسے بتایا کہ ایک ڈومینو افیکٹ کے تحت وہ خود بخود گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک سوال کا ڈینائل جو ہے وہ 3-4 سوالوں کا ڈینائل کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو بیسیکلی ایک میڈم کا ایک یہ بھی کنسرن تھا کہ وہ پردہ نشین خاتون ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام کے تمام سوالات جو تھے، جیسے خان صاحب کے ارد گرد کون لوگ ہیں، ان لوگوں کا کیا رول تھا، ٹرانزیکشن کس کے ساتھ ہوئی، تو جس کا بشرا بی بی صاحبہ کا بڑا کلیئر جواب اس کے بارے میں یہ تھا کہ میں ایک مطلب اپنے ایک لیس انٹریکٹیو پرسن ہوں، میرا لوگوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو مجھے تو نہیں معلوم۔ اور جب وہ PM تھے تو PM ہونے کے ٹائم پر آپ کو خود پتہ کہ سیکیورٹی کتنی سخت ہوتی ہے، تو میرا انٹریکشن کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر میڈم یہاں پیش نہیں ہوں گی، شامل تفتیش نہیں ہوں گی DIG آفس میں، تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور صبح نعیمہ درپچودا صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ چیئرمین PTI کی گرفتاری کے بعد اب ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے پولیس کوششیں شروع کر دیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ کہ ان کو گرفتار کرنے کا جو مقصد پہلے تھا نا، وہ تھا عمران خان صاحب کو زچ کرنا۔ ہم سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، تو ابھی وہ سختی مجھے محسوس نہیں ہوئی جو سختی ہم عمران صاحب کے ٹائم پر دیکھ رہے تھے۔ جو یہ کیس ہے، یہ بھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک شخصانہ ہے اس توشہ خانہ کیس کا، یہ وہ تمام کے تمام وار تھے جو بیسیکلی جس میں سے یہ جو اوپوننٹس ہیں یہ انتظار کرتے کہ کوئی ایک بھی بلزائے لگ جائے، کوئی تو نشانے پر لگے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک اپنے حساب سے نشانہ لگا لیے، تو باقی سارے جو ہے نا وہ اس طرح اس کی۔ اور سیکنڈلی دا کیس واز بیسڈ آن فالسہڈ۔ ایک اور سوال جو انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا کہ اگر جیسے بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشنز اگر انہوں کوئی ہوئی ہیں، تو جس پر IO صاحب کا یہ کنسرن تھا کہ اگر ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ کیس ہی بند ہو جانا چاہیے۔ تو میرا کنسرن وہاں پہ یہی تھا کہ آپ ان سے ان کی حد تک صرف سوال پوچھ سکتے ہیں جو ان کا رول ہے، اس ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہر رول تو ہم جواب دینے کے پابند ہیں، لیکن کس بندے نے کس سے لیا اور کہاں دیا جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی کامنٹ بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ تفتیش ہو بھی نہیں سکتی۔ میڈم لاسٹ یہ بتا دیجیے کہ 20 سوالاتوں کے جو وبات دیے ہیں بشرا میڈم کی طرف سے، کیا انویسٹیگیشن ٹیم اس سے مطمئن ہوئی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ تو نہیں طلب کرے گی بشرا بیگم؟ بالکل بھی نہیں، بالکل طلب نہیں کرے گی، اور انویسٹیگیشن ٹیم بالکل سیٹسفائیڈ تھی۔ بشرا بی بی صاحبہ نے جو فیک آڈیوز کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ سنا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ یہ فیک آڈیوز ہیں۔ تو ابھی کوئی چیز میرا نہیں خیال کہ کوئی رہ گئی ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ GIT واز کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ اور دس ٹرانزیکشن از اوور۔ تو آڈیو کے حوالے سے کس آڈیو پر زیادہ سوال پوچھا گیا انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف، سب آڈیو سے یا کوئی جرنل آڈیو؟ اگر کسی کو کوئی سوال پتہ ہو تو بتائیے۔ بیسیکلی 3-4 آڈیوز لیک کی گئی تھیں یا جنریٹ کی گئی تھیں جو کہ توشہ خانہ کے حوالے سے تھیں، ان کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا تھا، اور وہ 2-3 آڈیوز تھیں، وہ تینوں میڈم نے سنی اور اس کے حوالے سے ان کو جواب دیا، جس میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب سے عمران خان صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں اور گئے ہیں اٹک جیل میں، تو ہم ان کی آواز میں اکثر ترانے سنتے ہیں آج کل۔ تو AI اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یہ چیزیں بہت آرام سے جج کی جا سکتی ہیں۔ 3 آڈیو میں ایک آڈیو تو انعام اللہ خان کی بھی جو انچارج تھے بنی گالا کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کی اپنی آواز ہے، تو کیا اس آڈیو کے والے سے بھی بات کی گئی؟ توشہ خانہ کی لاسٹ آڈیو تو یہی تھی زلفی بخاری صاحب کے بعد انعام اللہ خان کی، اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہوا ان سے؟ جو زلفی بخاری صاحب کے ساتھ آڈیو تھی توشہ خانہ سے حوالے سے، جو تینوں آڈیوز تھیں وہ تینوں ان کو سنائی گئیں، اور ان کو تینوں کو انہوں نے بتایا کہ تینوں فیک ہیں اور ان کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میڈم یہ بتائیے گا، لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ کیا بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ کو ان کا اعتماد کیسا لگا اور کیسا وہ، کیونکہ صبح بھی وہ یہاں پیش ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ ہی تھی، تو صبح اور ابھی کی تبدیلی کیا، ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی، کیونکہ آپ سے انہوں نے کس طرح کی بات نہیں شیئر کی کہ آپ وہ بتا سکیں کہ خان صاحب سے کس حالت میں یا کیا وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، پچھلی بار تو انہوں نے کتابیں وغیرہ منگوائی تھی، اس بار کوئی ان کی خود اعتمادی وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ پہلے تو میری اس حوالے سے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو آپ بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں، سو وہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو ظاہر ہے ڈپریسڈ فیلنگ تھی ان کی، اتنی ڈپریسڈ نہیں تھی، بٹ ظاہر ہے صبح میں جو ان کا ایک ریاکشن تھا، وہ ابھی جو ریاکشن تھا وہ بہت بہتر تھا، اور ابھی شی واز ویری مچ اپ، وہ بہت اچھا فیل کر رہی تھیں، اور انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا ہے، اینڈ the GIT was very much satisfied.